برکت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا، پھر اپنے کلام کی طرف چلیں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کروں گا. رات 8 بجے کے قریب مجھے میرے بیٹے نے فون کیا اور مجھے وہ کہہ رہا ہے پاپا جی آپ میرے لیے ایک برگر لے کے آئیں گے. کیا لے کے آئیں گے؟ برگر لے کے آئیں گے. اور میں تھوڑا ذرا کام کی مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. 10:30 بجے کے قریب میں وہ برگر لے کر اپنے بیٹے کے پاس آیا. اتنی دیر میں وہ کھانا کھا کے فل ہو چکا تھا. میں نے کہا لو جی بیٹا جی برگر. پاپا میرا دل نہیں کر رہا. میں نے کہا یار میں اتنی محبت سے لے کے آیا ہوں اور تم کہہ رہے ہو میرا دل نہیں کر رہا. وہ میرا دل نہیں کر رہا. تو ہمارے گھر میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی جو ہماری میرے بھائی کی بیٹی تھی, ہمارے ہمسائے ان کی بیٹی تھی. تو میں نے کہا جی کیا آپ نے کھانا؟ کھانا ہے. اور وہ جناب میرا خیال 6 سے 7 منٹ کے اندر سارا برگر چٹ کر دیا. برگر میں کس کے لیے لے کر آیا تھا؟ اپنے بیٹے کے لیے, اس بچی کے لیے لے کر نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے جی. آج خدا اگر آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, میرے بیٹے نے برگر کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ وہ آلریڈی فل تھا, اس کے اندر ایک نوالے کی بھی جگہ نہیں تھی. کیا ہمیں برکت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو کیا ہم کہیں پہلے سے فل تو نہیں ہے؟ اگر ہم پہلے سے فل ہوں گے تو برکت نہیں ملے گی. وہ پھر کسے دے گا؟ جسے اس کی ضرورت ہے. اس بچی کو اس کی ضرورت تھی تو اسے برکت مل گئی. آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں؟ تو برکت کس طرح سے مانگنی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اس کے حضور میں خالی کرنا ہے. پریز دی لارڈ. خدا کا بندہ پولس رسول ایک جگہ لسرا میں کلام سنا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے اندر شفا پانے کا ایمان ہے, اور اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ اور شفا پا. پریز دی لارڈ. اٹھ اور شفا پا. ہم اپنے موضوع کی طرف چل رہے ہیں اور دیکھا کہ وہ شخص اسی گھڑی ٹھیک ہو گیا. پریز دی لارڈ. اسی گھڑی ٹھیک ہو گیا. چند لمحے بھی نہیں لگے. ہمارا خدا شافی خدا ہے. پریز دی لارڈ. ہمارا خدا چھڑانے والا اور بچانے والا ہے. لیکن آج اب یقین جانیے خدا کے بندہ پولس رسول نے کہا کہ اٹھ اور کھڑا ہو جا, اور وہ کھڑا ہو گیا. ہمارا خدا شافی خدا ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے آج اس خدا کو صرف شافی ہی تسلیم کیا ہے. کیا کیا جی؟ شافی ہی تسلیم کیا ہے. آئیے خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے. ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. لوکا 19 باب اور اس کی 10 آیت. پادری پریٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پردے میں رہنمائی کریں. ہمارے محتبر اور سینئر خادم ہیں. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 19 باب اور اس کی 10 آیت. کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. سب بولے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور شفا دینے کے لیے تو نہیں آیا. کیا کرنے آیا جی؟ نجات دینے کے لیے. آج جب ہم دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں تب خدا کے گھر کا رخ کرتے ہیں. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں خوش ہویا جب میرے آنکھ لگے. کیا ہو یہ حوالے؟ وہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا کے حضور آتا ہے, شکر گزاریاں لے کر آتا ہے, دکھ اور بیماریاں لے کر نہیں آ رہا. اسے پتا ہے یہ تو میرے خدا کے بائیں ہاتھ کا کام ہے, یہ تو میرے خدا کے بائیں ہاتھ کا کام ہے, اور جو خاص اور قیمتی چیز ہے وہ ہماری نجات ہے. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. یقین جانیے بارہا ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے شفا کی خاطر خدا کے گھر میں آتے ہیں, ضرورت کی خاطر خدا کے گھر میں آتے ہیں, اور اس سے پہلے کئی کوششیں کرتے ہیں طبیبوں سے, حکیموں سے, جادوگروں سے, بابوں سے, پیر فقیر وغیرہ وغیرہ, ان سے بڑی کوشش کرنے کے بعد پھر نمبر آتا ہے یسوع کا. میرے عزیزوں وہ تو طبیب اعظم ہے, وہ تو حل مشکلات ہے, وہ تو آپ کی پھٹیوں میں سے بچانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. لیکن تب وہ آپ کو شیروں کی غار سے بچائے گا جب آپ اسے کہیں گے کہ اے باپ تو میرا مددگار ہے, تو میرا چھڑانے والا ہے, تو میرا بچانے والا ہے. ہم تو سارے مقابلے خود ہی کرتے ہیں. دیکھا کہ وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گالی بھی دیتے ہیں اور تھپڑ بھی منہ پہ مارتے ہیں. ہمارے رویے کیسے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں کس کی مانند بن رہے ہیں؟ تعلیم کس کی ہم سیکھ رہے ہیں؟ یسوع تو کہتا ہے کہ صلح کا پیغام لے کر جاؤ. یسوع کہتا ہے کہ محبت کا پیغام لے کر جاؤ. ہمارے اندر نفرت کہاں سے آ گئی؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں نفرت سکھائی اور ہم سیکھے؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں لڑنا اور جھگڑنا سکھایا؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں گالیاں نکالنا سکھائی؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جدائی میں ہمارا فائدہ ہے؟
کیا شراب کرنے والا زیادہ زوراور ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارا خدا زیادہ زوراور ہے، جو قبر، موت اور ابلیس پر فاتح ہے۔ Praise the Lord۔ آپ یقین جانیے کہ جب آپ اس کی قدرت پر نگاہ لگاتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ جب اس کی قدرت پر نگاہ لگاتے ہیں، تو دنیا میں دوسری ہستی آپ کو اچھی لگتی نہیں ہے۔ آپ بے شمار مرتبہ قبرستانوں میں آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا کہ ہر شخص بائی نیم اپنی قبر کے اندر موجود ہے۔ منصورہ بی بی تاریخ پیدائش 1948، تاریخ وفات سن 2000، اپنی قبر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی بھائی بشیر یہاں کوئی ہے تو معذرت، وہ بھی اپنی قبر کے اندر موجود ہے اور اپنے نام کے ساتھ تختی لگی ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قبرستان ہیں آپ ان کا وزٹ کر لیں، کبھی ٹائم ہوگا تو چلے جائیے گا جی وزٹ کرنا ہے قبرستان میں تو وزٹ کرنا چاہیے، دیکھیں جا کے آپ بائی نیم ہر شخص اپنی قبر کے اندر موجود ہے۔ لیکن میرے اور آپ کی یسوع کی قبر پر کیا لکھا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ Praise the Lord۔ Hallelujah۔ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو قدرت والا خدا ہے، جو زندہ ہے اور ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آپ یقین جانیے کہ بھائی صاحب کتنے بجے چرچ لگتا ہے؟ 7:30 بجے، 7:30 بجے، لیکن وہ رات ہی سے یہاں پر موجود ہے، میرے اور آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ تو میرا بیٹا، میری بیٹی، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ پادری صاحب 2 سروس کرتے ہیں، 2 سروس ہوتی ہے پادری صاحب آپ کی، اور 2 سروسوں کے اندر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چلو جی میں پہلی سروس میں چلا جاؤں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں دوسری سروس میں چلا جاؤں گا، برکت دونوں کو ملے گی۔ لیکن اگر آپ دونوں چرچ اٹینڈ کر لیں تو وہ کیسا ہے؟ بہت زیادہ برکت ملے گی اور تسلی اطمینان بھی ملے گا۔ ابھی ہم نے کیا سیکھا کہ خدا کے حضور میں کامل شادمانی ہے، تو پھر 1 گھنٹہ رہنے سے وہ خوشی جو آپ کو ملتی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الفاظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ سو کے بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج میں نے اٹھانا تو آتا دینے، خبردار میں نے کسی نے اٹھایا، اس شخص نے منجی بھی ملی ہوئی ہے جناب، اس کی وجہ سے ناشتہ نہیں بنا، اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہے، پورے گھر میں گند پڑا ہوا ہے، جب وہ اٹھے گا پھر کمرہ کلیئر ہوگا، اور وہ بھی ایک جناب عجیب سی ٹینشن بنی رہتی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ابن آدم کیا کرنے آئے گی؟ کو ڈھونڈنے اور کیا ہم نجات پا چکے ہیں؟ کیا گناہ ہم پر حاوی تو نہیں ہے؟ گناہ کی گرفت میں تو نہیں ہے؟ اس نے ہمیں چھڑا لیا ہے۔ اس نے صلیب پر کیا نعرہ لگایا جی؟ تمام ہوا، تمام ہوا۔ فاتح ہمیں بناتا ہے، رب الافواج کا نام ہمارا یسوع فاتح ہے، موت، قبر اور ابلیس پر فاتح ہے، تو ہم بھی پھر فاتح ہیں۔ کبھی گالیاں ہم پر غالب نہیں آ سکتی، کبھی غصہ ہم پر غالب نہیں آ سکتا، کبھی آپ یقین جانیے کہ لکھا کہ اس کے منہ پر تھوکا گیا، ہمارے منہ پر کوئی تھوکے تو کیا ہوگا جی؟ بڑا برا لگے گا، شرم نہیں ہے یہ تھوک دیتا تو ایس پاسے۔ اور میرے عزیزو، اس نے ہماری خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اس پر لان تان ہوئی، اس پر کوڑے برسائے گئے۔ وہ خالق کے کل جہاں، زمین اور آسمان کا مالک، جس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے کہ ایک کوڑی جس نے نجات اور شفا کی ضرورت تھی، اس کے حضور آیا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے سکتا ہے۔ کوڑ ایک ایسا مرض ہے جو ہاتھ لگانے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر میں اس بھائی کو اس طریقے سے ان کی اسکن پر ہاتھ لگا دوں، اگر میں کوڑی ہوں تو میرا کوڑ ان کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بے شمار لوگ ہیں جو اسے اپنے ایریے سے دھکیل رہے ہیں کہ تو نے ہماری حدود میں داخل نہیں ہونا کیونکہ تو کوڑی ہے۔ اگر تو کوڑی ہے تو یہ کوڑ کا مرض ہماری اولاد میں اور ہم میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اس لیے آج سے تو اس علاقے سے دور رہ۔ کوئی شخص اسے چھونے کے لیے تیار نہیں، کوئی شخص اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ایک تھوڑا گیپ ہے اس میں شاید اس کے حال و حوال دریافت کرنے کے لیے اس کے رشتہ دار یا بہن بھائی جاتے ہوں اور اس سے پوچھتے ہوں بھائی تو کیسا ہے، کیا تم نے کھانا کھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع اس کے پاس آتا ہے، وہ اسے چھوتا ہے، اور کوڑ اس میں ٹرانسفر نہیں ہوتا بلکہ شفا اس شخص کو ہیل کر دیتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا یسوع شافی ہے، لیکن وہ کیا کرنے آیا ہے؟ ہمیں نجات دینے آیا۔ کوڑی کو اس نے کہا، کیا کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ شفا دینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ پھر گناہ نہ کرنا۔ وہ عورت جو 12 برس سے بیمار ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے،
وہ پیچھے سے آتی ہے، اس کی پیشاب کا کنارہ چھوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع جب کسی کو چھوتا ہے تو وہ ہیل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اسے آ کر چھوئے تو وہ بھی ہیل ہو جاتا ہے۔ کیسی ایک عجیب بات ہے، لیکن وہ کیا اسے فرماتا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہم پر بیماریاں آتی ہیں، لعنتیں آتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی گواہی اپنے گھرانے کی آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ 1998 میں میں نے بپتسمہ لیا۔ 1998 میں بے شمار مشکلیں تھی، بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور اپنے دکھوں کو لے کر خدا کے حضور میں آیا۔ ہمارا گھرانہ تو بہت اچھا گھرانہ نہیں تھا، شاید ہمیں لوگ اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ میرا باپ ایک اچھا شخص تھا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، لیکن اس سے پیچھے ایک لعنت تھی جو ہمارا پیچھا کر رہی تھی، اور وہ لعنت تھی جادوگری کی۔ میرے جو دادا جی تھے ان کے گھرانے والے بھی جادوگر تھے، اور میرے جو نانا جی تھے ان کے گھرانے والے بھی جادوگر تھے۔ جیسے آج ایماندار اپنی بیٹی کی شادی چاہتے ہیں کہ ایمانداروں کے گھروں میں ہو، ہمارا گھرانہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی جادوگر ہونا چاہیے۔ اب یقین جانیے کہ ایسے سے بڑے کام ہم نے دیکھے ہیں اپنے نانا کی وجہ سے، جو انہوں نے دنیا کے اندر بربادی پیدا کی ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر وہ لوگوں پر ایسا علم کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، مر جاتے تھے۔ اس قدر زبردست قسم کے وہ جادوگر تھے۔ اور ہوا کیا؟ لکھا کہ میں تیرے باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک، نسل در نسل، تیسری اور چوتھی پشت تک۔ ہمیں آج اگر اپنی اولاد سے، اپنی زندگی سے محبت ہے تو اس گواہی کو ضرور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے دادا جی پاگل ہو گئے، سمیرا بہن یہاں پر موجود ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں، اب یہ بہت چھوٹی تھی، وہ پاگل ہو گئے۔ بڑا اچھا ان کا گھر بار تھا، بہت کچھ تھا، زمینیں تھی، گائیں بھینسیں تھی، لیکن اس لعنت کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے۔ کافی عرصہ جب وہ پاگل رہے، کوشش کروں گا تھوڑا مختصر کر کے اسے سناؤں۔ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، لوگوں نے بہت ان کا مذاق اڑایا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ شاید ہماری بستی میں بھی کچھ ایسے لوگ شاید ہوں، نہیں تو آپ نے آس پڑوس میں ضرور دیکھے ہوں گے، لوگ ان کا کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ میں نے کپڑا پہنا ہے نہیں پہنا، سردی ہے گرمی ہے، جہاں پر وہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کو کھانے کا نہیں پتا، ان کو پینے کا نہیں پتا، اور کسی بات کی واقفیت نہیں ہے، دنیا کا علم نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں مگن ہے۔ میرے دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی، اور ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ میں تیرے باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک۔ اب باری سے میرے باپ کی، میرے دادا جی کی ڈیتھ جب ہوئی تو وہ لعنت ختم نہیں ہوئی، انہوں نے نجات رضا کو قبول نہیں کیا، وہ اس شخصیت کی پیروی کرتے رہے جو ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میرے دادا جی کی ڈیتھ کے بعد فوراً میرا باپ پاگل ہو گیا، اور جب وہ پاگل ہو گیا تو آپ یقین جانیے کہ ہم پر جو طوفان برپا ہوا، مشکلات کے پہاڑ ہمیں چاروں طرف دکھائی دینے لگے، اور ہر روز ایک نئی مشکل ہمارے لیے ایک تاغت تھی۔ میرا باپ جب پاگل ہو گیا تو جو کچھ اس کے پاس تھا، میرا باپ ایک ٹھیکیدار تھا، بڑا محنتی آدمی تھا، اور بہت بڑے بڑے کام کرتا تھا، اور ہمارے پاس وافر مقدار میں سب کچھ، ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی، بلکہ محلے والے ہم سے آ کر مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب میرا باپ پاگل ہو گیا تو پھر آپ یقین جانیے کہ ہمارا جو ہاتھ اس طرح سے تھا وہ اس طرح سے ہو گیا، کیونکہ لعنت ہم پر ٹھہری ہوئی تھی، لعنت ہمارا پیچھا کر رہی۔ کیا یہ لعنت ہمارے گھروں پر تو نہیں؟ اگر یہ لعنت ہمارے گھروں پر ہے تو یاد رکھیے، پھر آپ ایسے نہیں کریں گے، آپ ایسے ہی کریں گے، اور ایسے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے، محروم ہو جائیں گے، لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کیونکہ خوشیاں چھیننے والا ہماری عقل سے زیادہ تیز ہے، اس کے جو پلان ہیں وہ اکثر اوقات ہماری زندگی میں پوری ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مسیح کے پیروکار ہیں، جو نجات کا تجربہ رکھتے ہیں، جو اچھے چرچوں سے رابطہ رکھتے ہیں، اچھے خادموں سے رابطہ رکھتے ہیں، رفاقت میں رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ابلیس ان کی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی پروٹیکشن پاک فرشتے اور یہوہ کو دوست خود کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابلیس ان کی زندگی میں کامیاب ان کے کوئی نہیں دیتا۔ اور پھر میرا باپ جب پاگل ہو گیا، نے دیکھا کہ دنیا نے بہت اس کا مذاق اڑایا، ہر گھر سے اسے لعنت ملی، لوگ گالیاں نکالتے تھے اور بہت برا کہتے تھے۔ ہم جب انہیں دیکھتے ہمارا بہت دل دکھتا، میں نے کہا یار یہ کیا ہمارے باپ کو لوگ کہتے ہیں، اور ان کی حالت کو جب ہم دیکھتے تھے تو بڑا ایک ترس آتا تھا ہمیں ان پر۔ تب ہم بہت چھوٹے تھے اور غربت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہمارا باپ تو موجود تھا لیکن وہ ہمارے لیے کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ غربت آہستہ آہستہ سے آتی رہی۔ ہمارا گھر جو ایک محلے میں موت پر گھر تھا وہ ایک جھگی کی صورت اختیار کر گیا،
بارشوں کے دن جب شروع ہوتے تو آپ یقین جانیے کہ ہمارے گھر کے اندر شاید یہ اتنا ایریا دیکھ لیں جتنا یہ بلون لگے ہوئے ہیں، اتنے ایریا کے اندر سے چھت نیچے گر گئی. بارش جب ہوتی تھی بارش کا پانی ہمارے گھر میں ایسے پھرتا تھا کہ جیسے کھلے پلاٹ کے اندر پانی ہے. کوئی ہمیں بچانے والا نہیں تھا، کوئی ہمیں چھڑانے والا نہیں تھا. کئی دن ہم نے کھانا نہیں کھایا. ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد ہے کہ 3 دن ہو گئے تھے ہمیں کھانا کھائے ہوئے. کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن. اور صبح کے وقت میری امی کسی کے پاس گئی، انہوں نے 10 روپے ان سے ادھار لیے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 3 بھائی تھے اور تینوں بھائیوں نے ایک رس کھایا اور تھوڑا تھوڑا قہوہ پی کر وہ وقت ہم نے گزارا. پانی پہ ہم زندگی بسر کرتے رہے. یاد رکھیے کہ لعنتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اگر ہم اس نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں ویلکم نہیں کریں گے. ہم 3 بھائی تھے، ہم تینوں بھائیوں کے بکرے دیے جاتے تھے. دیگیں دی جاتی تھی سالانہ، یعنی سالانہ دیتے تھے نا، سالانہ دیگیں بھی دے رہے ہیں، بکرے بھی دے رہے ہیں. اگر ہم کسی کے گھر سے بڑا گوشت کھا لیتے تو یا تو ہمارے منہ اتنے بڑے ہو جاتے تھے یا ہاتھ یا پاؤں، ہم سے چلا نہیں جاتا تھا. کسی کے گھر سے یہ ہمارے لیے یہ اجازت نامہ نہیں تھا کہ آپ بڑے گوشت کی سمیل سونگ لیں، کوئی سری دیکھ لیں یا آپ بڑا گوشت کھا لیں. اگر ہم کھا لیتے تو ہمارے ساتھ یہ عمل شروع ہو جاتا تھا. ہم تینوں بھائیوں کے اندر کالے رنگ کا کپڑا نہیں پہننا، یہ بھی ایک بڑی رسم ہے. آج لوگوں کے اندر یہ بھی ایک بڑی بدعت پائی جاتی ہے. کہہ رہے جی ساڈے نوواں جڑیاں نا ہرے رنگ کا سوٹ نہیں پاندی، یہ چوڑیاں نہیں پاندی. اسی تو بھائی منع ہی کر دیتا ہے. وہ ساڈے دادے نے نہیں بخشیا، اور دادا بخشے گا بخشے، دادا بخش بھی جائے تو ہماری بخشش نہیں ہونی جب تک یسوع ہمیں بخشے گا. دادے کی وجہ سے ہم نہیں بخشیں گے، ہم تو ذبح کیے ہوئے بھرے کے لہو کی وجہ سے بخشے جائیں گے. جب ہم اسے پکاریں گے لہو تبھی آئے گا. پھر ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے اتنی مشکلات کے باوجود اپنے شافی کو پکارا نہیں، ہم نے اسے بلایا نہیں. کیا ہم پر یہ لازم نہیں کہ ہم اپنے شافی کو بلائیں، اپنے شافی کو پکاریں، اس کے سامنے التجا کریں، اس کے سامنے اپنے دکھ رکھیں. اور میں روتا ہوا چلاتا ہوا، اور مجھے ایک تکلیف میں مبتلا تھا. وہ تکلیف یہ تھی کہ میرے دماغ کے اندر سے، اور پتہ نہیں وہ دماغ کے اندر سے خون آتا تھا یا میرے اندر سے خون آتا تھا. اس بیماری کی حالت میں میری والدہ نے بڑی مشکل سے میرے ٹیسٹ بھی کروائے، لیکن اس بیماری کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بیماری ہے کیا. کینسر والوں کو خون آتا ہے، ٹی بی والوں کو خون آتا ہے، شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کو بیماری کے باعث خون آتا ہے. میری بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا. بے شمار ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ کروایا، ٹیسٹ کروایا، انہوں نے کہا جی ان کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اس خون کے ساتھ ساتھ میرے سر کے اندر شدید قسم کی پین رہتی تھی، جس میں نہ میں بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا. میں اپنے اس دکھ کو لے کر خدا کے حضور گیا. ہمارے ایریا میں ایک خادم تھے، ان خادم سے جا کر میں نے ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی میں آج بہت پریشان ہوں، پلیز آپ میرے لیے دعا کریں. جب انہوں نے میرے لیے دعا کی تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اور آپ کا گھرانہ تو ابلیس کی گرفت میں ہو، آپ پر تو لعنت ٹھہری ہوئی ہے. جب تک آپ یسوع کو قبول نہیں کریں گے، جب تک آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے، آپ آزاد نہیں ہو سکتے. میں فوراً گھٹنوں کے بل ہو گیا. وہی میں نے آنسو کے ساتھ توبہ کی اور خدا نے مجھے اس بیماری سے آزاد کر دیا. جو اپنے لوگوں کے درمیان اپنی قدرت کے ساتھ اترتا ہے، بچاتا اور چھڑا لیتا ہے. پریز دی لارڈ. بے شمار گواہیاں میرے پاس ہیں، میرے بھائیوں کے پاس ہیں، قاضی صاحب کے پاس بھی ہوں گی. آپ نے بے شمار گواہیاں سنی ہوں گی. بابے کام نہیں کرتے، یسوع کام کرتا ہے. ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. ایک عورت تھی جس کے پاس کوئی دھرم تھے. کتنے دھرم تھے جی؟ 10 دھرم تھے. کتنے تھے جی؟ اچھا وہ 2 دمڑیاں تھی. آپ ٹھیک ہے بھائی صاحب، سوری. ہاں وہ 2 دمڑیاں تھی. اس عورت کے پاس 10 سکے تھے. ایک ہو گیا. کیا ہوا جی؟ ایک سکہ کھو گیا. یہ بہت خوبصورت کلام ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے نہیں، بس تھوڑا سا ایک پورشن چھیڑیں گے واپس آ جائیں گے. اس نے کیا کیا؟ وہ اس کھوئے ہوئے سکے کو ڈھونڈنے لگی. ہم جو نجات یافتہ ہیں، میں نے 1998 میں بپتسمہ لیا، توبہ کی اور اپنے گھرانے کے لیے نجات کا سبب ٹھہرا. میرے وسیلے میری والدہ نے توبہ کی، میرے بھائیوں نے توبہ کی، میری بہنوں نے توبہ کی، میرے بہنوئی نے توبہ کی. اور خدا کا شکر ہے کہ اس توبہ کو لے کر آگے تک جانے کی دل میں خواہش ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. اور 98 میں جب میں نے بپتسمہ لیا، توبہ کی، خدا کے ساتھ چلا،
میں اکثر جب یہاں پر آتا ہوں، بہت سے خادم بھائی ہیں یہاں پر، میں ان سے جب سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو استاد ہیں وہ پریم ڈینیل صاحب ہیں. کون ہے جی؟ پریم ڈینیل صاحب. اچھے استاد نہیں ملتے. بہت سے لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا کہ گھر گھر خادم آ گئے ہیں. یہ بات تو خوشی کی ہے لیکن افسوس بھی ہے، درست تعلیم نہیں ان کے پاس. اچھے رہنما کا ہونا ہماری زندگی میں ضرور ہے، کیونکہ ہم نے تو مسیح تک پہنچنا ہے، اور جب تک رہنما نہیں ہوگا ہم مسیح کے پاس نہیں پہنچ سکتے. کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی ایک نور ہے. رہنما بھی ایک نور کا کام کرتا ہے جو ہمیں روشنی دکھاتا ہے، اور نیرے جی تسی اپنے گھر نہیں جا سکتے. میں نے جب 1998 میں بپتسمہ لیا، جوش و خروش کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے لگا، اس میں ناچنے لگا، خدا کی حمد کرنے لگا، اور چند عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایک پادری صاحب ہے جو سگریٹ پیتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا. میں نے کہا یار، میں نے بڑی مشکل سے شراب چھوڑی، چرس چھوڑی، جوا چھوڑا، سگریٹ چھوڑی، اور پان چھوڑے، نسوار کتنی گھٹیا چیزیں، نسوار بھی کھاتا، اور میرے گلاس میں کوئی پانی نہیں پیتا تھا. جناب یہ دیکھیں، میرے گھر کے جتنے بھی افراد تھے وہ پہلے گلاس دیتے ہوئے اس میں شفیق نے پانی تو نہیں پیا. اور میں نے جب اس پادری صاحب کو، اپنے رہنما کو دیکھا کہ وہ تو سگریٹ پی رہے ہیں، میں بھی اپنی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھا، میں بھی سگریٹ پینے لگ گیا. کیونکہ اچھے رہنما کا ہونا بے حد ضروری ہے. آپ جس خادم کے پاس آئے وہ ایک اچھا سے ہوا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو درست خوراک دے رہا ہے. تو جگہ جگہ پھرنے والے لوگ بھی جو ہے نا شفا نہیں پاتے، ان کی بھی نجات قائم نہیں رہتی. نہ جانے کیسی خوراک لوگ دیتے ہیں. بہت سے خادموں کو ہم نے دیکھا کہ ناقص خوراک دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے کلیسیاں برباد ہو رہی ہیں، ایمان کمزور ہو رہے ہیں. اور جب ایمان کمزور ہوگا تو ہم نجات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ایمان ہی ہمیں جو ہے نا، وہ ہمارے ایمان کی شمع جب بجھ جائے گی تو چراغ بند ہو جائے گا. ایمان ہمیں بجھنے نہیں دے گا. ایمان کب پیدا ہوگا؟ جب ہم درست خدا کا کلام سنیں گے. خدا کا مطلب پالوس رسول فرماتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کر. کیا سیکھ رہا ہے، کہاں سے سیکھ رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں. کوئی بھی پادری آ جائے، کوئی بھی خادم آ جائے، کوئی بھی بہن آ جائے، کوئی بھی ہمیں کوئی آ کے کلام سنا دے، ہم کہتے ہیں واہ 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 جی بڑا اچھا کلام سنایا تھا. بھائی اچھا کلام سنایا تو اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا ہے. 98 میں جب میں اس خادم کی وجہ سے گمراہ ہوا تو 3 سال تک پھر گمراہ رہا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا مجھے پھر سے کھینچ لایا. 2001 سے لے کر آج تک خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی رہیں. یہ بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے. ہمارے دل کی جستجو یہی ہے کہ ہمارے تمام وہ بہن اور بھائی جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، اپنی مناجاتیں لے کر جاتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم نے دیکھا وہ قبروں پر ان کا ماتھا ٹکاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ جیسے کوڑ کے مرض کی ہاتھ لگانے سے ٹرانسفر ہوتی ہے، ایسے قبر کی جو برکتیں اور لانتیں ہیں وہ سب ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. شاید دوسرے لوگوں کے لیے وہ برکت ہوگی، اصل میں وہ ہے لعنت ہے. وہ قبر کی لعنت ہمارے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے کیا کچھ کھو لیا. اس عورت نے اپنے سکے کی تلاش شروع کی. ہم اپنی برکتوں کو کھو بیٹھے ہیں لیکن تلاش نہیں کر رہے. ایک بھائی تھے، کہہ رہے جی خدا نے مجھے نبوت کی نعمت عطا کی ہے. اب وہ جناب سگریٹ پی رہا ہے، اب نبوت کہاں گئی. ایک بھائی تھے جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ میٹنگ لیڈ کرتے تھے، کلام سناتے تھے. کچھ بھائی ہوں گے جو چرچ کی خدمت کرتے تھے، صفائیاں کرتے تھے. جیسے پادری صاحب نے بھی بتایا کہ پینٹ کا کام ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ دل کھول کر پادری صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں. خدا کے گھر کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں کو تلاش کیا ہے؟ کچھ لوگ گیت لکھتے تھے، کہہ رہے جی پادری صاحب گیت لکھا. پادری صاحب نے کہا جی بہت اچھا لکھا. کہہ رہے کچھ شاباش بیٹا، اس کام میں لگے رہو. تو یہ کی لکھا اس کے بعد لکھے کچھ نہیں. کیا ہم اپنی کوئی بھی برکتوں کی تلاش میں ہیں؟ اس بہن نے کیا کیا؟ سب سے پہلے چراغ روشن کیا. چراغ خدا کا کلام ہے. جب خدا کے کلام سے رہنمائی لیں گے آپ کو پتا چلے گا آپ کیا کچھ کھو بیٹھے ہیں. ہم اپنی نجات تو نہیں کھو بیٹھے. اگر نجات کھو بیٹھے ہیں میرے عزیزو تو یاد رکھیے نجات دہندہ موجود ہے. وہ ہماری خوشیوں کی فکر کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں آزاد کرے. وہ چاہتا ہے ہمارے رویے تبدیل ہوں. مسیح کی مانند بنانا چاہتا ہے. خدا کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. مسیح کیا کہتا تھا؟ اے باپ نے معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. آج ہمارے ہاتھوں میں معافی کا پیغام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے گریبان ہیں. ہم خدمت کرتے ہوئے، نجات یافتہ ہوتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر گالیاں بکتے ہیں. برکت کی دعا ہمارے پاس نہیں ہے.
ہم لڑائی جھگڑا پیدا کرواتے ہیں، صلح نہیں کرواتے۔ آپ یقین جانیے کہ بے شمار ایمانداروں کی وجہ سے ہی چرچز کے اندر نقصان ہو رہا ہے، خاندانوں کے اندر نقصان ہو رہا ہے، گھرانوں کے اندر نقصان ہو رہا ہے۔ شاید وہ بہت معتبر ہو گئے، شاید وہ بہت سمجھدار ہو گئے، وہ اپنے گھر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنی موت والی دکھانا چاہتے ہیں۔ یسوع نے کہیں موت والی نہیں دکھائی، بلکہ وہ تو عاجز ہی بنا رہا۔ دیکھا کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنا اسے رد کر دیا، اپنوں نے بھی اسے رد کر دیا، گالیاں دی، لعنتاں کی، لیکن وہ کہتا ہی رہا ہے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں باز آتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد، گالی گلوچ کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، پچھتاتے بھی ہیں، کیونکہ پیچھے خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، گیت گاتے ہیں نا بڑا بڑا دل میں۔ ہم نے تو دیکھا وہ شرابی بھی گا رہے تھے، پیر لگا کر میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا۔ وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کہہ رہے ہیں تیرے پتہ ہے میں کلا نہیں، خدا کی قدرت میرے نال ہے۔ نہیں ہالےلویا نہیں، غلط نعرہ لگا دیا، نہ ہالےلویا نہیں ہے یہ نعرہ ہم نے غلط لگا دیا۔ اور نعرہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں کہ بھائی تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں نے تجھے معاف کیا ہے، کیونکہ میرے ساتھ خدا کھڑا ہے، میں نے تو اسے حساب دینا ہے، پھر نعرہ بنتا ہے ہالےلویا۔ تو میرے چیزوں، کیا ہم نجات پانا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور میرا گھرانہ اس کے بغیر ہی تو آگے نہیں بڑھتے جا رہے ہیں؟